سنیں گے تو زندہ ہیں. زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. یہ ہر وہ عمل جو عقیدے کی روشنی میں ہوگا وہ زندہ ہونے کی دلیل ہوگا. یعنی زندگی عقیدے پیچھے جدو جہد کا نام ہے. اس کا مطلب ہے یہ زبان سارا دن کچھ بولتی رہے یہ زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. جیسے اس پہ ذکر آل محمد آئے گا حیات ثابت ہو جائے گا. توجہ ہے دوستو. ہر وہ عمل کوئی سو رہا ہے مردہ ہے مگر اگر مصلح عبادت تک اٹھ کر آئے گا تو یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہوگا. لاکھ دعوتوں کو اٹینڈ کیا جائے دعوتوں کا انعقاد کیا جائے مگر جب رمضان میں بھوکا رہا جائے گا تو یہ زندہ ہونے کی دلیل ہوگی. یعنی ہر وہ عمل جو عقیدے کی روشنی میں ہوگا اس سے حیات ثابت ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی میری تعریف حیات شاید صحیح نہیں ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا زندگی، پاؤں کا چلنا زندگی، زبان کا بولنا زندگی. اس تعریف کے مطابق عزاخانوں میں آنا زندگی، یہ عزاخانے سجانا زندگی، یہ ذکر آل محمد برپا کرنا زندگی. پہلے جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا اور لطف آئے اگر بات پہنچے تو. اس کا مطلب ہے اس تعریف کے مطابق یہ عزاخانے سجانا، یہ سیاہ لباس پہننا، یہ مجلسوں کا انعقاد کرنا یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے. جو فرما رہے ہیں صاحب یہ آج محرم کا چاند ہوتے ساتھ ہم جو یہاں ہیں یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اور اگر آپ نے اس بات کو اچھے سے سن لیا تو شاید اگلا جملہ مجھے کہہ دینا چاہیے اور آج کل کے حالات میں تو ضرور کہنا چاہیے اور جنہیں پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے. اگر یہ حضور ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے تو کسی بھی فلسفے و منطق کے تحت فرش عزا سے دور رہنا یہ محتاط ہونے کی دلیل نہیں مردہ ہونے کی دلیل ہے. جزاک اللہ. سلام توجہ فرمائیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. خدارہ اپنی قدر کو پہچانے. آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. یہ کام میں ایک جملہ بدل کے عرض کر دوں، یہ کام ہم کر ضرور رہے ہیں، یہ کام ہمارا نہیں نبیوں کا ہے. جو عزادار بیٹھے ہیں جن پہ صبح کی کوئی نکاحت نہیں ہے وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے. خدا کی قسم آپ جائیے اپنا مکتب اٹھا کر پڑھیں، اپنے مکتب کی کوئی قصص الانبیاء کی کتاب پڑھیں. بزرگان جانتے ہیں، جوانوں نے سن رکھا ہوگا، میں بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضور آپ کوئی قصص الانبیاء کی کتاب اٹھا کر پڑھیں آپ کو عجب ملے گا. ابھی آقا نے فرمایا نا امسال ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے امام علی مقام امام حسین وارث انبیاء. آپ قصص کی کوئی کتاب انبیاء کے واقعات کی اٹھائیں آپ کو عجب واقعات ملتے ہیں. آپ پڑھیں گے نوح کی کشتی جا رہی تھی، کہیں سے گزرتے ہوئے ہچکولے کھانے لگے. ایک مرتبہ پروردگار کو مخاطب کیا، پروردگار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا نوح تمہیں نہیں پتا یہ تم جہاں سے گزر رہے ہو یہ کربلا. کہا اچھا سرکار کربلا تو پھر کیا ہے؟ کربلا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سنو نوح فرزند رسول یوں معاملہ رہے گا، 2 محرم کو یہاں پہنچیں گے، 10 محرم کو شہادت ہوگی، یہی روزہ اقدس بنے گا، یہ معاملات رہیں گے، میرا دین تمہاری محنت کو حسین بچائیں گے. سلسلہ آگے بڑھا، موسیٰ گزر رہے ہیں، قصص الانبیاء کی کتابیں اٹھائیے. موسیٰ گزر رہے ہیں، ایک وادی سے گزرنا ہوا، ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں سے لہو جاری ہوتا. پروردگار یہ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ یہ کربلا ہے. کہا سرکار کربلا کیا ہے؟ فرمایا فرزند رسول اس انداز میں یہاں وارد ہوں گے، یہ معاملہ رہے گا، شہادت کے منصب پہ فائز ہوں گے، یہاں روزہ اقدس بنے گا. معاملہ آگے بڑھتا ہے، جناب عیسیٰ گزر رہے ہیں،
ایک اور زمانہ ہے، ایک اور دور ہے، ایک اور وقت ہے، ٹھوکر لگتی ہے، زمین پہ گرتے ہیں، پیشانی پھٹتی ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کربلا ہے، فرزند رسول ہوں گے، 2 محرم کو پہنچیں گے، 10 محرم کو شہادت پر فائز ہوں گے، یہ معاملہ رہے گا، میرا دین بچائیں گے، تمہاری محنت کو بچائیں گے۔ حضور نبی گزرتے رہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا رہا۔ عزاداروں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا، خدا بہانے بنا بنا کر، جواز بنا بنا کے، نبیوں کو روک روک کے خود ذاکر حسین بنتا رہا، انہیں سامع ذکر حسین بناتا رہا۔ اللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، یہ نبیوں کے کرنے کا کام ہے۔ خدا جواز بنا بنا کے انہیں سامع بناتا رہا، خود ذاکر حسین بنتا رہا۔ خدا کی چلیں والدہ فکر افراد ہے نا، تو یہ جملہ بڑا لطف دے گا اگر پہنچا سکا میں تو۔ دیکھیں کوئی کام تب تک دین ثابت نہیں ہوتا جب تک سنت پیمبران نہ بن جائے۔ توجہ ہے جی، وہ عمل بدعت ہو جائے گا جو نبی سے ثابت نہ ہو، اور نبی سے ثابت ہونے کے لیے نبی کی حیات کا فقط ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ نبی سے ثابت ہوا تو دین، نہ ہوا تو بدعت۔ جا کر ہر مکتب اپنے اعمال کا جائزہ لے لے اور یاد رکھے پوری امت سارا مہینہ پڑھے، اگر نبی سے ثابت نہ ہو تو نماز نہیں بن سکتی، اور اگر حسین کے ذکر پہ نبی کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے پوری عزاداری ثابت ہو جاتی ہے۔ یا جو فرمانے دوست، یہ عزائے حضرت شبیر، یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ سنت پیمبران۔ آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ لہٰذا پہلی مجلس محرم کی ہے، بہت سے دوستوں کی، بڑے خوشو و خضو سے جس عزا خانہ میں جائیں بڑی خالص نیت سے لے کر جائیں۔ نیت صرف حسین ابن علی ہونی چاہیے۔ نہ ذاکر کو ٹیسٹ کرنے جانا ہے، نہ ارد گرد والوں کو جج کرنے جانا ہے، نہ ہی لوگوں کے معاملات کا جائزہ لینے جانا ہے، فقط اپنا امام سے کنیکشن بڑھانے کے لیے جانا ہے۔ بڑے خوشو و خضو سے آپ وارثان انبیاء بن کے ذکر حسین سن رہے ہیں۔ حضرات اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ جلد از جلد آگے بڑھا جائے۔ عرض کیا امام حسین وارث انبیاء، چونکہ ابتدائی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، اور میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں، لہٰذا مجھے تھوڑی سی تمہید کا فاصلہ چاہیے، لطف آئے گا، آپ حضرات نے میرا ساتھ دینا ہے اور موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، واجب ہے کربلا کو سمجھنا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کربلا کو سمجھنا واجب ہے۔ کسی عمل کو تب تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس فعل کے فاعل کو نہ سمجھا جائے۔ صاحبان فہم ہے، اس کا مطلب ہے کربلا اپنے اصل معنی کا اظہار اسی پر کرے گی جسے شخصیت امام حسین سمجھ میں آئے گی۔ کوئی شک و شبہ تو نہیں دوست؟ ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی واقعہ، اس کے لیے کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ یہ 3 سوال ہر واقعے کے بنتے ہیں، مگر ان تینوں سے بڑھ کر اصل سوال یہ ہے کیوں ہوا اور کس لیے ہوا۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی ہے جی، یعنی کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ سوال اپنی جگہ مہم، مگر اصل مہم بات یہ ہے کیوں ہوا، کس لیے ہوا۔ تو جب ہر واقعے کے لیے یہ سوال ہیں تو کربلا کے لیے بھی تو سوال بنتا ہے کہ کس لیے ہوا، کیوں ہوا۔ یہ کربلا کے لیے مہم ہے۔ اب جوانوں، اس موضوع کو سمجھنا کیوں لازم ہے؟ سب سے پہلے تو موضوع کی اہمیت سمجھیں۔ اگر میں ابھی اس فاضل مجمع سے عرض کروں کہ خود اپنے ذات کا محاسبہ کیجئے کہ گزشتہ 10 سال میں آپ نے کتنی کتابیں امام حسین پر پڑھی ہیں،
ہر انسان سوچے 10 سال چھوڑے، پچھلے 2 سال میں کوئی کتاب امام حسین پر پڑھی ہے؟ گزشتہ 1 سال میں کوئی ایک کتاب پڑھی ہو؟ ہر کوئی سوال کرے اپنی ذات سے. تو حضور پھر اس کا مطلب ہے بڑا لازم ہے کہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کون ہے جس نے ہمیں یکم محرم کو گھر میں رہنے نہیں دیا، کھینچ کے ہمارے دل کو عزا خانے میں لے آیا. بات پہنچ رہی ہے جی؟ لازم ہے نا اسے سمجھے، لہٰذا اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور یاد رکھیے کربلا کے متعلق عرفاء نے کہا ہے، بات بڑی لطیف ہے، ہر بات میں خطابت ڈالنے کا حق نہیں بنتا، یہ بات بڑی لطیف ہے. عرفاء نے لکھا جو کربلا ہے نا یہ آیت قرآن ناطق ہے. میں نے بڑی خوبصورت ٹرم استعمال کیا اگر آپ نے توجہ کی. قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں نا، علماء عرفاء فرماتے ہیں یہ قرآن ناطق کی آیت ہے. قرآن ناطق ہے حسین، اور حسین نامی قرآن کی آیت کربلا. اب آیات کا معاملہ یہ ہے کہ آیات محتاج تفسیر و تشریح ہوتی ہے. آیت بہت بلند معاملے کا نام ہے، اسے سمجھنے کے لیے عام سطح عمومی کو اس کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی توجیہ کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا فرماتے ہیں یہ جو کربلا ہے نا یہ محتاج تفسیر ہے. کربلا کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کی تفسیر نہ کی جائے. تمہید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے نا دوستو؟ یہ تمہید کا مرحلہ ہے، جلد تمام ہو جائے گا، پوری توجہ چاہوں گا. لازم ہے کہ کربلا کی تفسیر کی جائے. پھر وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ آیت قرآن ناطق ہے تو آیتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، آیت فقط ایک مرتبہ اپنی تفسیر نہیں کرتی، آیت وہیں رہتی ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے، آیت ہر دور میں ایک نیا معنی پیش کر دیتی ہے. اب نئی آیات نہیں آنی، آیتیں وہی رہیں گی مگر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نئے نئے معنی اور مفاہیم پیش کریں گی. فرماتے ہیں کربلا کو یہ نہ سمجھنا کربلا ہو کے ختم ہو گئی، کربلا وہیں رہے گی، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق حسین اسی کربلا سے ہدایت کرتے چلے جائیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد. حضرات پوری توجہ، تمہید کا مرحلہ ہے بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کہ ہم کربلا کی تفسیر کریں؟ کیونکہ جو تفسیریں زمانے میں رائج ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ کربلا کی روح کو پامال کر رہی ہیں. اور بدقسمتی سے چونکہ ہم نے مطالعے کا ذوق چھوڑ دیا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعض باتیں جو زمانے میں معروف تھیں وہی ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوار ہیں. میں اس کی آپ کو چند مثالیں تمہیدن دوں گا. میں مثال دوں گا، غور آپ نے خود کرنا ہے. کیا کربلا کی آپ کے ساتھ کوئی ایسی آشنائی تو نہیں ہے؟ سب سے پہلی تفسیر، زمانے نے کہا کربلا کیوں ہوئی؟ کہ وہ یزید نے نا رجب کے آخر میں اس کا باپ مر گیا، اس نے امام کو خط لکھا اور تقاضۂ بیعت کیا. چونکہ یزید نے تقاضۂ بیعت کیا بس اس کے بعد کربلا کا آغاز ہو گیا. امام نے انکار کیا، نتیجہ شہادت کی صورت میں ہوا. یہ کربلا کی سب سے معروف تفسیر ہے. کیوں کربلا ہوئی؟ کیونکہ یزید نے تقاضۂ بیعت کیا تھا. ایک منٹ رک کے جوانوں سمجھو، اگر ہم اسے تسلیم کر لیں اس کا تو مطلب ہوگا چونکہ یزید نے تقاضۂ بیعت کیا اس لیے حسین اٹھے. یعنی اگر یزید تقاضا نہ کرتا، اور کیا جوانوں آپ نے، دین لٹتا رہتا، حسین بیٹھے رہتے. جتنے امام کو جانتے ہیں کم از کم وہ تو ضرور میرا ساتھ دیں گے. آپ کا اپنا فہم کیا کہتا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ کربلا کا آغاز تقاضۂ بیعت یزید ہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے چونکہ یزید نے تقاضا کیا
اس لیے حسین اٹھے، نہ وہ چھیڑتا نہ معاملہ چھڑتا. تو اس کا مطلب ہے کربلا کا آغاز شعور حسین سے نہیں یزید سے ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. وہ حسین ہی کیا جو دین کو لٹتا دیکھے اور یزید کا انتظار کرے. میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے موضوع. دوسری انتہائی معروف تفسیر، آج خدا کرے میں اس بات کو کامل کروں تاکہ اس کی بنیاد پر ہم انبیاء کی طرف بڑھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ مولا حسین کو سمجھنا کس رخ میں ہے. دوسری معروف تفسیر، صاحب امام کو نا اہل کوفہ نے خط لکھے، چونکہ 20,000 کے قریب خطوط امام کو لکھے گئے، حجت خدا پہ حجت تمام ہو گئی. چونکہ اتنے خطوط امام کو لکھے گئے پھر حجت خدا کا بنتا تھا اٹھنا، لہٰذا امام اٹھ کر چلے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے آگے سے امام کو کنفرنٹ کیا، نتیجہ کربلا کی جنگ کی صورت میں ہوا، حسین شہید ہو گئے. اگر میں یہ مان لوں کہ کوفے والوں کے خط لکھنے کی وجہ سے حسین اٹھے تو پھر مسئلہ خراب ہے. اس کا مطلب ہے امام حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ یزید کے تحت کیا حالات ہیں. کوفے والے حسین سے بہتر جانتے تھے. بات پہنچ رہی ہے جوانوں؟ اس کا مطلب ہے کربلا کا آغاز فہم اہل کوفہ کی بنیاد پر ہے. مجھے سادگی سے بتانا، امامیہ بیٹھے ہیں، اماموں کے ماننے والے، وہ بھی کیسا امام جسے ماموم بتائے کہ آپ کی ذات کا تقاضا کیا ہے. میرا موضوع پہنچ رہا ہے آپ حضرات، جوانوں سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ وہ کیسا امام جسے ماننے والے بتائیں آپ کا فریضہ یہ ہے. کیا اہل کوفہ امام سے بہتر جانتے ہیں؟ امام حسین تو زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں پہچانتے ہیں. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جو دیوار کیا انسان کے کردار میں جھانکتے ہیں. لہذا تفسیر باطل ہے. ایک اور بڑی معروف تفسیر، اب آپ نے خود غور کرنا ہے آپ کے ذہنوں میں آج تک کون سی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. ایک اور تفسیر معروف تفسیر ہے، انہوں نے کہا صاحب یہ نا دو خاندانوں کی جنگ ہے. اصل میں بنی امیہ اور بنی ہاشم یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے، یہ ان کا پرانا معاملہ ہے. عبد الشمس ہاشم، مصطفیٰ ابو سفیان، مولا امیر ابن ابو سفیان، حسین ابن علی ابن ابو سفیان. وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے، ان دو خاندانوں کی پرانی پرابلم تھی، ان کی تو ہمیشہ سے کبھی بنتی نہیں تھی، لہٰذا بس ہمیشہ چپکلش رہی. بس ابو سفیان کے پوتے کو موقع ملا، اس نے ابو طالب کے پوتے سے بدلا لے، لہٰذا مشکل میں جانے کی ضرورت کیا ہے، بس دو خاندانوں کا معاملہ تھا. یہ تفسیر بڑی معروف ہے، اسے عامیانہ نہ سمجھیے گا. آپ کے ہاں معروف نہیں، مگر جنہوں نے ابن العوام جیسوں سے تاریخ لی ہے وہاں معروف ہے. توجہ ہے زانمہ پر؟ اب اگر ہم اسے دو خاندانوں کی جنگ تسلیم کر لیں تو مسئلہ خراب ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے امام 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑتے ہیں، 2 محرم کربلا پہنچتے ہیں، 10 محرم کو شہادت پہ فائز ہوتے ہیں. میری تمہید پہنچ رہی ہے نا ذہنوں میں؟ اس دوران امام نے جتنا کلام کیا ہے کوئی اٹھا کر دکھائے امام نے فرمایا ہو میں یزید کو اس لیے نہیں مانتا یہ بنی امیہ سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ امام نے کبھی خاندان کی بات کی ہو؟ امام کا جملہ تمہید میں ہے، 28 رجب کی تمہید میں ہے. امام نے فرمایا سنو، نحن اہل بیت النبوت وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسُ الْمُحَرَّمَ. سنو میں اہل بیت نبوت ہوں، وہ شرابی ہے. میں اہل بیت نبوت ہوں، وہ فاسق ہے. امام خاندان کی نہیں کردار کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ نیریٹو علماء امت نے کہاں سے لیا؟ یہ پتہ چلا دربار یزید میں.
ایک دفعہ یزید نے شراب کی مستی میں کہا کاش آج میرے بڑے ہوتے، وہ دیکھتے میں نے کیسے بڑوں کے بدلے لے لیے۔ اس کا مطلب ہے خاندان کی جنگ یزید کے ذہن میں تھی، اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں۔ کردار کی جنگ حسین کے نظر، آج علماء امت کے بیان بتا دیں گے جو کردار کی جنگ کہے گا وہ حسین والا ہے، جو خاندان کی جنگ کہے گا وہ یزید۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ آپ توحید کو اتنا حسین انداز میں سن رہے ہیں، تشریح میں بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح مجھے آپ کی توجہات حاصل رہنی چاہیے۔ تو حضور اگر ہم یہ مان لیں کہ خاندان کی جنگ ہے، یہ نیریٹو یزید والا، یہ موقف یزید کا ہے، حسین ابن علی کا تو نہیں ہے۔ ایک اور موقف لے کر آئے، میں جلدی جلدی عرض کروں تاکہ آج کے وقت سے استفادہ کریں، مگر آج چھٹی کا دن ہے، حق بنتا ہے تھوڑا سا اوپر چلا جاؤں اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، بس تھوڑا سا چلتا جاؤں۔ حضور معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب پرابلم یہ ہے امام حسین کا مزاج، وہ کہتے ہیں دو بھائی، دونوں کے مزاج میں تفاوت تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی حلیم طبیعت تھے، وہ بڑے حلیم طبیعت تھے، اور ان کی طبیعت میں بڑی صلح جوئی ان کی طبیعت میں تھی، بڑے صاحب حلم تھے، بردبار تھے، لہٰذا وہ معاملات کو ایسے ہی ڈیل کرتے تھے، لہٰذا ان کے سامنے بھی یہ نوبت آئی، مگر چونکہ وہ حلیم طبیعت تھے انہوں نے امت کو کسی حادثے کا شکار نہیں ہونے دیا، انہوں نے بڑے انداز سے اس کو ٹال دیا، صلح کر لی، معاملے کو ختم کر دیا۔ البتہ امام حسین کے، معذرت میں الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں نقل کفر نواز، انہوں نے کہا امام حسین کی نا طبیعت میں سختی تھی، امام طبیعت میں سختی تھی، امام کا مزاج سخت تھا، انہوں نے وہ حلم نہیں دکھایا جو بھائی حسن نے دکھایا۔ یہ سادہ ترین الفاظ تھے جو میں نے بولے، اگر میں آپ کو آپ کے لاہور شہر میں چھپنے والی کتابوں کے الفاظ کوٹ کروں تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اسی شہر میں کتابیں لکھی گئیں، امام حسین میں تکبر بہت تھا، یہ الفاظ تک استعمال۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسی شہر کی شخصیت رہے ہیں، سانح کربلا انتہائی معروف ان کے خطبات کی کتاب ہے کربلا پہ، جمعہ کے خطبوں، انہوں نے لکھا امام حسین نے اسسمنٹ کی غلطی کر دی، انہیں لگا میں اٹھوں گا سارا زمانہ میرے ساتھ اٹھے گا، بس وہ اسی غلط فہمی میں چل پڑے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، موقع پہ کوفی دگا دے گئے، بہت برا ہوا، سانحہ ہو گیا۔ امام حسن کی طبیعت میں یہ کتابیں آپ کے شہروں میں چھپی ہیں، یہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ امام حسن کی طبیعت بڑی لطیف تھی حضور، نہ ہمارا کوئی امام حلیم طبیعت ہوتا، نہ ہمارا امام کوئی شدت دکھاتا۔ امام حسین کا حلم دیکھنا ہے تو وہ 10 سال دیکھ لیں جو امام حسن مجتبی کے بعد امام نے گزارے ہیں، اور اگر امام حسن کا غضب دیکھنا ہے نا تو کہیں اور نہ جائیے، ذرا جمل کی طرف دیکھیے، کوئی ہاتھوں میں نیزہ لے کر اونٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں، نہ حلم ہے نہ سختی ہے، ائمہ کا معیار نبیوں والا ہوتا، یہ الہی کردار ہے، جہاں حلم دکھانا ہے وہاں حلم ہے، جہاں غضب دکھانا ہے وہاں غضب ہے۔ نہیں تو جنگ جمل صبح سے شروع تھی، یہ تمام ہی وہاں ہوئی ہے،
جب امام حسن مجتبی میدان میں آئے ہیں. لہٰذا ایک یہ تفسیر کی گئی. میں جلدی عرض کروں بہرحال پھر انشاءاللہ مزید نکات عرض کروں. کسی نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امام اس لیے اٹھے امت برباد ہو رہی تھی, امت خباثتوں کا شکار ہو رہی تھی, رذائل بڑھ رہے تھے. امام اٹھے اپنا فریضہ سمجھ کے امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے. کسی نے کہا شوق شہادت, حسین کو شہادت کا شوق ہی بہت تھا, امام اپنی ہر دعا میں شہادت مانگتے تھے, لہٰذا شوق شہادت بھی ہے. کسی نے قسمت اور مقدر کی بات ہے, یہ ہمارے ممبر پہ بہت رائج ہے, یہ صوفیانہ تفسیر ہے کربلا کی. صاحب مقدر حسین کو کربلا میں لے آئے, مشیت الہی کے تقاضے تھے, بس قسمت تھی حسین کی لہٰذا آ گئے. حضور میں جہاں بات کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آج وہاں تمام ہو, کل اس سے آگے بڑھ سکے. یہ تمام جتنی تفسیریں کربلا کی اس وقت زمانے میں رائج ہیں, کاملاً کوئی ایک بھی درست نہیں ہے. اور اگر اس میں کوئی درست ہے جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, تو وہ بھی علت تامہ نہیں ہے کربلا کی, علت ناقصہ ہے, یعنی ہے وجہ مگر کامل وجہ نہیں ہے. یہ ساری جو تفسیریں کربلا کی ہیں یہ کیوں ہیں, تاکہ اب آپ کو پتہ چلے. میں اپنے موضوع پہ لے جا رہا ہوں بات کو, حسین وارث انبیاء. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے جتنوں نے یہ تفسیر کی ہے انہوں نے کوشش کی ہے وہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 61 ہجری میں حسین سمجھنے کی کوشش کریں. توجہ ہے جی, جبکہ یہ تاریخ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ذات گرامی حسین کو خود میں سما سکے. اسی لیے امام صادق آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں کہ حسین کو تاریخ سے نہ پہچاننا, بظاہر حسین پہ سلام کرتے ہیں, آپ کا اور میرا زاویہ نظر درست کرتے ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. بتاتے ہیں تاریخ میں نہ دیکھنا, قرآن کھولو. توجہ ہے زن محترم, آپ کی توجہ کے لیے میں جملہ عرض کروں گا. امام چاہتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کو پڑھ کے حسین سمجھو, تاریخ سے حسین نہ سمجھو. ویسے بھی تاریخ ان کا معاملہ ہے جنہوں نے ابن العوام اور ابن کثیر سے دین لیا ہو. ہم نے راویوں کی روایتوں سے نہیں, قرآن کی آیتوں سے آل محمد کو. جزاک اللہ. امام کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ انبیاء کے وارث کے طور پہ نہ دیکھیں. ہم انشاءاللہ انبیاء کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے قرآن بظاہر نام ابراہیم کا لے گا, سنائے گا حسین, نام موسیٰ کا لے گا, سنائے گا حسین. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فلسفیانہ باتیں ہیں, نہ. حضور امام کھڑے ہو, امام نے جب انکار بیعت کیا ہے وہیں سے راز ملتا ہے, پوری توجہ, وہیں سے راز ملتا ہے. جب انکار بیعت کی بات آئی نا, امام نے تو اس نے بلا کے دربار میں, ولید نے کہا سرکار وہ مر گیا ہے, بیٹے نے تقاضا بیعت کیا ہے. امام نے کہا ایسا کرو, امام نے فرمایا تو یہ 4 دیواری میں کیوں مجھ سے بیعت لے رہے ہیں؟ یہ امت کو عادت ہی پڑ گئی تھی 4 دیواری میں بیعتیں لینے. اللہ جانے کس تک بات پہنچی ہے, خدا کی قسم. فرمایا نا ایسے نہیں, کل ذرا چوراہے پہ جمع کرو, سب کو چوراہے پہ جمع کرو, وہاں سوال دہرانا, جو میرا موقف ہوگا میں کل چوراہے پہ دے دوں گا. وہ تو قسمت خراب ایک لائن کی تاریخ آپ نے پڑھ رکھی ہے, بس زمانے میں اس کا شجرہ عیاں ہونا تھا. وہ حسین کی گردن کی طرف اشارہ کر بیٹھا. امام نے فرمایا سن مثلی, اب جو کل کہنا تھا وہ آج فرما دیا. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا. یہ کل کہا جانا تھا, یہیں پہ میرا موضوع ملے گا. فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. رک جائیں, ایک لمحے کو روکنا, زیادہ زحمت نہیں ہے. جلال الدین سیوطی حافظ حدیث ہے, حافظ جلال الدین سیوطی مکتب سواد اعظم میں
حافظ حدیث اس عالم کو کہا جاتا ہے جس سے کم از کم 40، بعض نے لکھا 60، بعض نے لکھا 80,000 حدیث سلسلہ سند سمیت یاد ہے۔ پورے سواد اعظم میں ایک حافظ حدیث ہے جلال الدین سیوطی، اس نے لکھی تاریخ الخلفاء، اس کے مقدمے میں لکھتا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی تھی۔ وہ کہتے ہیں یزید کی بیعت متفقہ علیہ بیعت تھی، یعنی سارا زمانہ کر چکا تھا۔ ابن زبیر نے تو نہیں کی، اس نے کہا بیعت نہیں کی مگر انکار بھی نہیں کیا، فرار کیا، سوائے زہرا کے لال کے کسی کو جرت انکار ہی نہیں ہوئی۔ بہت بڑی سمجھ لیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، جزاک اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے دوستو، اس نے کہا سب نے بیعت کر لی۔ اس کا مطلب ہے کب کا مورخ ہے؟ 1000 سال بعد کا۔ 1000 سال بعد کا مورخ کہہ رہا ہے حسین چھوڑ سب نے بیعت کر لی۔ امام حسین جو اس وقت موجود ہیں، اگر ایک راوی کو 1000 سال بعد پتا ہے کہ سارے زمانے نے کر لی تھی، آپ کے خیال میں مدینے میں کھڑے حسین نہیں جانتے؟ ہائے کمال ہے خدا کی۔ اگر امام انکار، اس کا مطلب امام کو پتہ ہے وہ بھی جھک گیا ہے، وہ بھی گر گیا ہے، وہ بھی لیٹ گیا ہے، وہ بھی مان گیا ہے، اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا۔ سوال کریں فرزند رسول، آپ تو ایسے فرما رہے ہیں، اگر امام فرماتے سن حسین کسی طور یزید کی بیعت نہیں کرتا، اس کا مطلب تھا ایک فرد کی بیعت نہیں کرتا۔ امام فرما رہے سن مجھ جیسا، اس کا مطلب ہے حسین سے پہلے کچھ حسین جیسے تھے جنہوں نے یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں جتنی مرضی جھوٹی تاریخیں سنائی جائیں، بات پہنچ رہی ہے دوستو، اب ہمیں لاکھ بتایا جائے فلاں امام نے بھی بیعت کی تھی، فلاں نے 6 ماہ بعد کر لی تھی، حسین نے اپنا نہیں سب کا انکار سنایا ہے۔ فرمایا مجھے، میں کہتا ہوں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا سبھی تو بیعت کر چکے ہیں۔ مولا آپ تو ایسے فرما رہے ہیں جیسے یہ کوئی کلیہ ہے، یہ کوئی لکھی پڑی بات ہے، آپ جیسے کبھی اس جیسے کی بیعت، جبکہ مولا سبھی بیعت کر، تو وہ آپ جیسے کہاں ہیں؟ وہ میں نے تاریخ پڑھی مجھے نہیں ملے، قرآن اٹھایا تو پتا چلا جب نمرود بگڑا ابراہیم نہیں جھکے، جب فرعون اکڑا موسیٰ نہیں جھکے، جب اسرائیلی بگڑے عیسیٰ نہیں جھکے، جب قریش بگڑے مصطفیٰ نہیں جھکے، پھر پتا چلا یہ حسین کس کے متعلق کہہ رہے تھے؟ مجھ جیسا۔ پتا چلا ابراہیم بھی حسین تھا، موسیٰ بھی حسین ہے، عیسیٰ بھی حسین ہے، محمد مصطفیٰ بھی حسین ابن علی۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان۔ حضور اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا نمائندہ اور وارث بن کے حسین فرما رہے تھے جاؤ میں یزید کی بیعت نہیں، کیوں؟ کیونکہ مجھ جیسا نہیں کرتا۔ حسین 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث بن کے، ٹھہر کے سنیے گا، اسی لیے تو جب سب جھک چکے ہیں، چلے ایک سوال یزید سے بھی کرتے ہیں، یزید تجھ میں کوئی عقل ہے؟ جب سب بھی تجھے جھک چکے ہیں، سب نے اپنے ہاتھ تیرے ہاتھوں میں دے دیے ہیں، بھئی مجلس میں باہر نکلے سارے کہیں حضور کمال مجلس ہے، بہت اچھی مجلس پڑی، ایک دوست کہے نہیں صاحب یہ بھی کوئی مجلس نہیں، لطف ہی نہیں آیا، بات ہی نہیں بنی، مجھے تو لطف نہیں آیا، میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ جب سارے دوستان دعائیں دے رہے ہوں گے، ایک ناراض بھی ہو جائے گا تو میں کیوں نہ راحت ہونے لگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ایک فرد کی اہمیت معاشرے کے برابر ہوتی ہے؟ توجہ ہے جی؟
بھئی اگر مورخ کو پتا ہے حسین چھوڑ سب بیعت کر چکے ہیں، یہ مورخ کے باپ کو بھی تو پتا ہوگا یزید کو کہ حسین چھوڑ سب مجھے جھک چکے ہیں. یہ پوچھیں یزید سے، یزید جب ایک ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا تھا تو کیا بڑی بات ہے، سب نے تو اپنا ہاتھ تیری ہاتھ میں دے دیا، مگر وہ ہے کہ حسین کے پیچھے جا رہا ہے. حسین مدینے میں ہے وہ مدینے آتا ہے، حسین مکہ جاتے ہیں وہ مکہ آتا ہے، حسین مکے سے نکلتے ہیں وہ کوفے میں پیچھا کرتا ہے، وہ کربلا میں گھیرتا ہے. میں کہتا ہوں یزید جب سب بھی جھک گئے چھوڑ دے، مگر یزید کہے گا نہیں میں جانتا ہوں یہ جتنوں نے میری بیعت کی ہے نا، ان کی بیعت کی اوقات اتنی ہے جتنی ان کے ہاتھ کی اوقات ہے. ان کے ہاتھ ان کے جسموں سے جڑے ہیں، جو وجود کی اوقات وہی بیعت کی اوقات، مگر وہ ایک ہاتھ جو میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا وہ لگا حسین کے ساتھ ہے، مگر 1.25 لاکھ نبیوں کا ہاتھ ہے. جب تک حسین بیعت نہیں دیں گے مصطفیٰ کی بیعت نہیں، جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے عیسیٰ. بسم اللہ بسم اللہ، بلند کریں آواز. لبیک یا حسین، جزاک اللہ جزاک توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. لہذا آج کی اس تمہیدی مجلس میں حضور، اس کا مطلب ہمیں وہ زاویہ مل رہا ہے. اگر کربلا سمجھنی ہے امام علی مقام کی شخصیت کا شعور حاصل کرنا پڑے، اور اگر امام علی مقام کا عرفان حاصل کرنا ہے تو ہمیں امام کو جو دیکھنے کا رخ ہے اسے درست کرنا پڑے گا. یاد رکھیں امام کو سمجھنا تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تاریخ سے نہیں، ہمیں انبیاء کے تسلسل اور روانی میں حسین ابن علی کو سمجھنا، ہمیں بطور وارث سمجھنا ہے. وارث تبھی سمجھ میں آئے گا جب مورث سمجھ میں آئیں گے. انبیاء کل انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں گے ایک ایک سلام کے ذریعے امام بظاہر سلام کر رہے ہیں، آپ کا اور میرا زاویہ نظر درست کر رہے ہیں. حضور کربلا بڑی حسین ہے، کربلا کو سمجھنا پڑتا ہے. عظمت امام علی مقام کو سمجھنا ہے، کربلا کی حقیقت میں اترنا پڑے گا. ہاں تاریخ کو ہی اگر دیکھنا ہے تو ہاں واقعاتی تاریخ تو کچھ یہی دکھائے گی. جیسے جناب زینب عالیہ کو پتہ چلا نا کہ دربار سے بلاوا آیا ہے کہ حسین ابن علی کو طلب کیا گیا ہے، خدا کی قسم ادھر ہی دل تڑپ گیا زینب عالیہ کا، کیونکہ دربار سے کوئی اچھی یادیں نہیں تھی جناب زینب کی. ہاں بی بی نے دیکھا تھا سیاہ بال لے کر ماں گئی تھی، سفید بالوں کے ساتھ ماں پلٹی تھی. اللہ جانے زینب کتنی ڈری بیٹھی تھی، لہٰذا بھائی کا دامن پکڑ لیا، بھیا ایسے تو نہیں جانے دوں گی، بھیا اس دربار سے کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں. مگر امام نے کہا زینب گھبراتی کیوں ہو؟ عباس ایک لمحے میں حاضر، علی اکبر ایک لمحے میں حاضر، اونو محمد ایک لمحے میں حاضر. امام صدائیں دیتے، ایک لمحے میں 18 جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں کیا ہی حسین منظر ہے. یہ فرق ہے مدینے اور کربلا کا. میں ایک اور جملہ عرض کروں، یہ فرق ہے بسے گھر کا اور اجڑی نگری کا. حسین صدائیں دے رہے ہیں، جوان حاضر ہو رہے ہیں. کاش کربلا میں بھی جب صدائیں دی جاتی. اب چلے ہیں 18 بنی ہاشم کے ساتھ. جیسے ہی دربار کے دارالعمارہ کے باہر پہنچے، تاریخ آپ کے ذہنوں میں، کہا عباس رک جائیں، اندر نہیں آنا میرے ساتھ، سبھی باہر رہیں گے. کہا مولا آپ تنہا کیسے جائیں گے؟ فرمایا عباس باہر رہیے، اگر آواز بلند ہو تو پھر مرضی ہے. اندر جا کر جیسے ہی اس لعین نے بدتمیزی کی، یہاں امام کی صدا بلند ہوئی، نحن اہل بیت النبوہ، ادھر صدا بلند ہونی تھی. نہیں پتا چلا دارالعمارہ کا دروازہ کہاں گیا.
نہیں پتا چلا دربان کہاں گئے. ایک لمحے میں بجلی کوندی ہے اور جناب عباس حسین کے سامنے کھڑے ہیں. 18 بنی ہاشم تلواریں ہیں. جیسے امام نے کہ منظر دیکھا فوراً ہی فرزند زہرا کا ہاتھ عباس کے سینے پہ چلا گیا اور ایک عجیب جملہ کہا عباس یہ مدینہ الرسول ہے, یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. عباس تلوار نیام میں رکھ لے. بس حضور یہ تلوار نیام میں گئی, پھر مقدر جانتا ہے یہ تلوار کبھی نکل ہی نہ سکی. میں کہتا ہوں مولا ان جوانوں کو اپنی جوانی دکھانے دیجئے, کیونکہ آج تو فقط آواز بلند ہونے پر یہ 18 بھاگے چلے آئے ہیں. کل آسمان یہ منظر دیکھے گا, زہرا کا لال کربلا کی جلتی ریت پہ کھڑے ہو کر کہے گا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. نہ عباس آئیں گے نہ اکبر آئیں گے, فقط اتنا ہو